نمبر 2 رشتہ داروں کو چھوڑتا ہے، نمبر 3 اپنے اعمال کو چھوڑتا ہے۔ کھڑے ہوئی بھی تو بھول گئے نا۔ غور کرو کہ قبر میں اس کے ساتھ کون جائے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تیرے جسم سے جان نکل گئی، تیری موت ہو گئی، تو کروڑ پتی ہے، تو لکھ پتی ہے، تیرے پاس کئی دکانیں ہیں، بینک بیلنس کا مالک ہے، تیری جان نکلی ہے، تیرے پاس اس وقت مال بھی ہے، رشتہ دار بھی ہیں، اور تیرے اپنے کرتوت اور اعمال بھی ہیں۔ فرماتے ہیں مرنے کے بعد جیسے ہی تیرے رشتہ دار تجھے غسل دے کر کفن کی 2 چادروں میں لپیٹ کر تیری میت کو گھر سے باہر نکالیں گے تو سمجھ لے کہ تیرے مال و دولت نے تو یہی تیرا ساتھ چھوڑ دیا۔ تیرے کفن میں روپے کی گڈیاں نہیں جائیں گی، تیرے کفن میں الماری کی چابیاں نہیں جائیں گی، تیرے کفن میں بینک کی کاپیاں نہیں جائیں گی، ہر چیز دھری کی دھری ہے، تجھے صرف 2 چادروں میں لپیٹ کر گھر سے باہر نکال دیا۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، مال و دولت میں یہی ساتھ چھوڑ دیا، کوئی چیز انسان کے ساتھ نہیں جاتی۔ انسان جب اپنی ماں کے پیٹ سے آتا ہے تو خالی ہاتھ، اور جب دنیا سے جاتا ہے تو خالی ہاتھ۔ آپ نے نام سنا ہوگا ایک شخص کا جس نے ساری دنیا پر حکومت کی، چند لوگوں نے کی، اس میں ایک نام سکندر اعظم کا بھی آتا ہے، ساری دنیا پر حکومت تھی اس کی موت کا وقت آیا تو اس نے اپنے وزیر کو بلایا اور کہنے لگا جب میں مر جاؤں اور مجھے کفن میں لپیٹنے لگو تو میرے دونوں ہاتھ کفن سے باہر لٹکا دیں۔ اس نے کہا جائے پناہ، جو حکم ہے اس پر عمل کیا جائے، مگر یہ تو بتا دیجئے کہ اپنے ہاتھوں کو کفن سے باہر کیوں نکلوانا چاہتے؟ تو وہ کیا جواب دیتا ہے؟ وہ کہتا ہے میں یہ اس لیے چاہتا ہوں کہ دنیا والوں کو یہ پیغام دے سکوں کہ ساری دنیا پر حکومت کرنے والا شخص بھی جب اس دنیا سے جا رہا ہے تو اس کے بھی دونوں ہاتھ خالی ہیں، نہ سیدھے ہاتھ میں کچھ ہے نہ الٹے ہاتھ میں کچھ ہے۔ میرے دوستو، کسی کے ساتھ کوئی چیز نہیں جائے۔ اور ایک بات یاد رکھو، انسان کہ جسم سے جب جان نکلتی ہے تو یہ کھیل نہیں ہے جان کا نکلنا، یہ بہت زندگی کا سب سے سخت ترین مرحلہ ہوتا ہے، انسان کے جسم سے جان کا نکلنا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں منقول ہیں، آپ فرماتے ہیں اللہم اعنی علی سکرات الموت، اللہم اعنی علی غمرات الموت، اے اللہ موت کے وقت کی تکلیف میں تو میری مدد فرما۔ یہ مدد کون مانگ رہا ہے؟ سید الانبیاء والمرسلین، محبوب رب العالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معلوم یہ ہوا کہ موت کوئی کھیل نہیں ہے، انسان شدید ترین تکلیف میں دوچار ہوتا ہے۔ اور یاد رکھو جب جسم سے جان نکلتی ہے تو اس وقت کوئی ہمارے کام نہیں آتا۔ کیا ہم مرنے والے کی کوئی مدد کر سکتے ہیں؟ بولو بھائی، کوئی کسی کے کام نہیں۔ حضرت نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مرنے والے کی 2 قسمیں ہیں، مجھ کو سمجھتے چلو۔ فرماتے ہیں مرنے والے کا یا تو حسن خاتمہ ہوگا یا سوء خاتمہ ہوگا، یا تو اچھی موت مرے گا یا بری موت مرے گا۔ حسن خاتمہ کی تفصیل آپ بیان کرتے ہیں حدیث شریف، فرماتے ہیں جو اچھی موت مرتا ہے اللہ رب العزت مرنے سے پہلے بالکل قریب المرگ جب ہوتا ہے انسان، اگر وہ نیک ہے اور اس کا حسن خاتمہ ہونا ہے تو اللہ سفید رنگ اور نورانی چہرے والے فرشتے اس کے پاس بھیجتا ہے جو تا حد نگاہ اس کے سامنے آ کے بیٹھ جاتے۔
اور ملک الموت اس کے سرہانے بیٹھ کر اس کی پیشانی پر ہاتھ پھیرتے ہیں اور ایک منظر سناتے ہیں اسے. وہ عجیب و غریب منظر ہے. اور سوچو کہ موت کا وقت ہے, کوئی کسی کے کام نہیں آ رہا. اس وقت ملک الموت آ کے ایک لوری سناتے ہیں. دیکھو ماں بھی لوری سناتی ہے تاکہ بچہ سو جائے, ملک الموت بھی لوری سنائے گا تاکہ تو موت کی نیند سو جائے. لیکن دونوں کی لوری میں تھوڑا سا فرق ہے. جس کا حسن خاتمہ ہوتا ہے اس کی پیشانی پر ہاتھ پھیرتے ہیں ملک الموت اور کہتے ہیں اخرجی حمیدۃ وابشری بروح وریحان ورب غیر غضبان. اے روح, تو بڑی قابل تعریف روح ہے, نکل, تجھے خوشخبری ہو جنت کی, وہاں کی نعمتوں کی, وہاں کی راحتوں کی. چل تو اپنے اس رب کی طرف چل تو جو تجھ سے راضی ہے, کبھی ناراض نہیں ہوگا. یہ خوشخبری سناتا رہتا ہے ملک الموت. بار بار اس کی پیشانی پر ہاتھ پھیرتے کہتا ہے تو تو بڑی قابل تعریف ہے, تیرے لیے جنت کی نعمتیں, وہاں کی راحتیں ہیں. چل اس رب کی طرف چل جو تجھ سے راضی ہے اور کبھی ناراض نہیں. روح اور مرنے والا اس لوری کو سنتا ہے. سنتے سنتے اس کی روح جسم سے اتنی آسانی سے نکل آتی ہے جیسے مشکیزے سے پانی کا کوئی قطرہ نکل آئے. یہ ہے حسن خاتمہ. اور سوء خاتمہ کیا ہوتا ہے؟ بری موت. فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب کسی گناہگار کی موت کا وقت آتا ہے تو تا حد نگاہ سیاہ رنگ کے ڈراؤنی شکل کے فرشتے آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور ملک الموت اس کے سرانے بیٹھ کر اسے یہ بری خبر سناتے ہیں اخرجی ذمیمۃ, تو بڑی خراب اور ذلیل روح ہے, نکل اور چل, تیرے لیے گرم پانی کا عذاب ہے, تیرے لیے مواد اور پیپ کا عذاب ہے, اور تیرے لیے طرح طرح کا عذاب تیرے اس رب نے تیار کر رکھا ہے جو تجھ سے ناراض ہے اور تیرے اوپر غضبناک ہے. میرے دوستوں, وہ روح موت کے وقت یہ پیغام سنے کہ رب ناراض ہے, موت کے وقت انسان کو یہ بات بتائی جائے کہ تیرے لیے طرح طرح کا عذاب تیار ہے, تو بتاؤ اس مرنے والے پر کیا گزرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس بات کو سن کر وہ روح جسم میں جگہ جگہ چھپنا چاہتی ہے, نکلنے سے بھاگنا چاہتی ہے, لیکن ملک الموت اس کو بہت سختی سے نکال کر کے اور اللہ کے حضور میں پیش کرتے ہیں. میرے دوستو, یہ بری موت ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو اچھی موت نصیب فرمائے, بری موت سے ہماری حفاظت فرمائے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جب انسان مرتا ہے تو 3 چیزوں کو چھوڑتا ہے. سب سے پہلی چیز ہے مال و دولت. جب رشتہ داروں نے اسے غسل دے کر کفن کی 2 چادروں میں لپیٹ کر گھر سے باہر نکال دیا, مال و دولت نے تو اس کا ساتھ یہیں چھوڑا. اب اس کے رشتہ دار ہیں جو اس کے جنازے کو کندھوں پر اٹھا کر قبرستان کی طرف لے کے چلتے ہیں. آقائے دو جہاں سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب رشتہ دار جنازے کو لے کے قبرستان کی طرف چلتے ہیں تو جنازہ بولتا ہے, مرنے والا بولتا ہے. یہ اللہ کے نبی ہم نے تو کبھی سنا نہیں کیا بولتا ہے. فرماتے ہیں بولتا ہے. اگر وہ نیک ہوتا ہے تو جنازہ لے کے جب رشتہ دار قبرستان کی طرف چلتے ہیں تو وہ بولتا ہے, کہتا ہے اے لوگوں مجھے میری آخری منزل کی طرف جلدی سے پہنچاؤ, مجھے اس مقام تک جلدی سے پہنچاؤ جہاں میرے رب نے میرے لیے جنت کی نعمتوں کو تیار کر رکھا. وہ بولتا رہتا ہے, لوگ اسے لے کے چلتے ہیں. اور اگر مرنے والا گناہگار ہوتا ہے, اس کا جنازہ اٹھاتے ہیں تو وہ بھی بولتا ہے. وہ کیا بولتا ہے؟ فرماتے ہیں وہ چیختا اور چلاتا ہے, کہتا ہے ارے مجھے کہاں بربادی کی طرف لے جاتے ہو, کہاں تباہی کی طرف لے جاتے ہو, کہاں جہنم کے عذاب کی طرف لے جاتے ہو. وہ چیختا چلاتا رہتا ہے.
اور لوگ جنازے کو لے کے قبرستان کی طرف چلتے رہتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ مرنے والے کی آواز کو انسان اور جنات نہیں سنتے، ان کے علاوہ تمام مخلوقات سنتے. میرے دوستو، یہ رشتہ دار جنازے کو لے کے چلتے ہیں. کہاں تک چلتے ہیں؟ قبرستان میں پہنچے. آپ نے دیکھا ہوگا قبر کے کنارے جنازہ رکھا جاتا ہے. 2 یا 3 آدمی قبر میں اترتے ہیں تاکہ جنازے کو سہارا دے کر قبر میں رکھیں. وہ جو 2 یا 3 اور سب باقی سب باہر کھڑے ہوئے، کوئی تیرے ساتھ قبر میں جانے کو تیار نہیں ہے، سب باہر کھڑے ہوئے ہیں. اور 2 یا 3 جنہوں نے قبر میں تجھے اتارا ہے، جب قبر بند کرنے کا وقت آتا ہے تو یہ بھی اوپر آ جاتے. تیرا باپ بھی کھڑا ہے، تیرا بھائی بھی کھڑا ہے، تیرا دوست بھی کھڑا ہے، تیرے ساتھ گھومنے پھرنے والا بھی کھڑا ہے، لیکن دفن ہونے کے لیے تیرے ساتھ کوئی بھی تیار نہیں. جو اندر گئے تھے وہ بھی اوپر آ گئے اور سب تماشا دیکھ رہے ہیں، اور تیری قبر کو سب نے برابر کر دیا اور کوئی بھی تیرے ساتھ دفن ہونے کو تیار. آقائے دو جہاں سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جیسے ہی قبر بند ہوئی رشتہ داروں نے بھی اس کا ساتھ چھوڑ دیا، کوئی اس کے ساتھ دفن نہیں ہوا. رشتہ دار تھوڑی دیر میں قبر کو برابر کر کے قبرستان سے کھسکنا شروع ہو جاتے. فرماتے ابھی رشتہ دار کھسکتے بھی نہیں ہیں کہ اللہ رب العزت اس مرنے والے کے اندر روح ڈالتا ہے اور وہ اپنی قبر میں بیٹھ کر کے کیا کرتا ہے. فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ، واپس جانے والے رشتہ داروں کے جوتوں کی آواز کو بھی وہ سنتا ہے. سوچو اس کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی. سب مجھے اس کال کوٹری میں تنہا چھوڑ کے چلے. فرماتے ہیں یہ رشتہ دار باہر نکلتے ہیں، ابھی یہ گھر تک بھی نہیں پہنچتے کہ اس کی قبر کا ایک حصہ پھٹے گا. اگر وہ ایک ہے مرنے والا تو اس کی قبر کا بھی ایک کونا پھٹے گا اور قبر میں ایک بہت حسین و جمیل انسان داخل ہوگا. وہ حیران رہے گا مرنے والا، پوچھے گا میرے سارے رشتہ دار تو ساتھ چھوڑ گئے، تو کون ہے؟ اتنا حسین انسان تو میں نے آج تک نہیں دیکھا، تو ہے کون؟ میری قبر میں کیسے آیا؟ وہ کہے گا انا عملک الصالح، کہے گا میں کوئی اور نہیں ہوں. دنیا میں جو تو نے نیکیاں کی تھی، اچھائیاں کی تھی، نیک اعمال کیے تھے، خدا نے تیری نیکیوں کو میری شکل میں بنا کر تیرے ساتھ کر دیا. اب ہر موقع پر میں تیری مدد کروں گا. پھر اللہ رب العزت اس کی قبر کو جنت کے باغ میں تبدیل کر دے گا اور تا حد نگاہ کشادہ فرما دے گا. دوستو آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر مرنے والا گناہگار ہے تو اس کی قبر کا بھی ایک حصہ پھٹے گا اور اس میں ایک بہت بدشکل ڈراؤنی صورت کا انسان داخل ہوگا. وہ شخص اس کو دیکھ کر تھر تھر کانپنے لگے گا، کہے گا رشتہ دار میرے ساتھ چھوڑ گئے، تو میری قبر میں آ گیا، تو ہے کون؟ میں نے تجھ جیسا بدصورت انسان آج تک نہیں دیکھا. تو وہ آنے والا کیا جواب دے گا؟ کہے گا انا عملک الخبیث، کہے گا میں کوئی اور نہیں ہوں. دنیا میں جو تو نے گناہ کیے تھے، جو تو نے پاپ کیے تھے، جو خدا کی نافرمانیاں کی تھی، خدا نے تیرے گناہوں کو میری شکل میں بنا کر تیرے اوپر مسلط کر دیا ہے. اب ہر جگہ میں تجھے پریشان کروں گا. میرے دوستو غور کرو، انسان کے ساتھ اس کی قبر میں کون سی چیز گئی؟ مال و دولت گئی؟ رشتہ دار اور دوست احباب گئے؟ نہیں. انسان کے ساتھ قبر میں کیا چیز گئی؟ اس کے اعمال گئے. اچھے اعمال ہوں گے تو اچھے انسان کی شکل میں پہنچیں گے، برے اعمال ہوں گے تو برے انسان کی شکل میں پہنچیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر یہ گناہگار کی قبر کے دونوں دیواریں سمٹنا شروع ہوئی. دیکھو نیک آدمی کی قبر کو کشادہ کر کے جنت کے باغ میں تبدیل کر دیا گیا. اس گناہگار کی قبر کے دونوں کنارے دونوں دیواریں سمٹنا شروع ہوں گی. تنگ ہوتے 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 اس کی قبر اتنی تنگ ہو جائے گی
کہ اس کی دونوں طرف کی پسلیاں ایک دوسرے میں اس طرح گھس جائیں. بتاؤ انسان بھاگ کے جائے گا تو کہاں جائے؟ میرے دوستوں میں نے جو کچھ سنایا تمہیں کوئی قصہ کہانی نہیں ہے. ایک ایک بات وہ ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے اور ہم میں سے ہر ایک کو ان کا سامنا کرنا ہے. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, میرے سوال کا زور سے جواب دینا, تمہاری زبان سے جو نکلے گا تمہارا رب سمجھے. میرے دوستو یہ بتاؤ کہ تم اچھی موت مرنا چاہتے ہو کہ بری موت؟ دوسرا سوال یہ بتاؤ تم قبر میں اچھا ساتھی چاہتے ہو کہ برا ساتھی؟ تیسرا سوال تم اپنی قبر کو جنت کے باغ میں تبدیل کرنا چاہتے ہو کہ جہنم کے گڑھے میں؟ میرے دوستو ہم میں سے ہر ایک کی یہ خواہش ہے کہ اللہ مجھے اچھی موت عطا فرمائے, قبر میں مجھے اچھا ساتھی نصیب فرمائے, میری قبر کو جنت کا باغ بنا دے. لیکن دوستوں اور ساتھیوں یہ چیزیں صرف خواہش اور تمنا کرنے سے نہیں ملے. اگر آپ اس کے خواہش مند ہو اور یہ چاہتے ہو کہ حسن خاتمہ نصیب ہو, قبر میں اچھا ساتھی ملے, قبر جنت کے باغ میں تبدیل ہو, تو دنیا کی اس زندگی میں کچھ کرنا پڑے گا. بتاؤ کرنے کے لیے تیار ہو؟ بہت کام نہیں, صرف 4 کام ہیں. جس نے یہ 4 کام دنیا کی زندگی میں کیے میں اسے یقین دلاتا ہوں اللہ اس کو حسن خاتمہ نصیب فرمائے گا. اللہ رب العزت اس کو قبر میں اچھا ساتھی نصیب فرمائے گا, اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے گا. میرے دوستوں وہ 4 کام ہیں کیا؟ میں ایک ایک کر کے ذکر کروں گا, مگر میری شرط یہ ہے کہ یہ عہد کرو کہ ہم ان 4 کاموں کو سن کر کے ان پر عمل کریں گے. میرے دوستو آپ نے سنا ہوگا نماز کے بارے میں, روزے کے بارے میں, حج کے بارے میں, زکوٰۃ کے بارے میں. یہ 4 چیزیں تو فرض ہیں. ایک مسلمان فرض کو ادا کیے بغیر پکا سچا مسلمان رہ ہی نہیں سکتا. میں ان 4 چیزوں پر کوئی بحث نہیں کروں گا, یہ تو فرض ہے, ان کا کرنا تو لازم اور ضروری ہے. لیکن اگر یہ چاہتے ہو کہ اچھی موت مرو اور مرنے کے بعد قبر میں اچھا ساتھی ملے اور آپ کی قبر کو خدا جنت کے باغ میں تبدیل کر دے, تو نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ 4 کام اور زندگی میں کرو. اللہ رب العزت آپ کو اس کی برکت سے ہر طرح کی خیر سے مالا مال فرمائے. ان 4 کاموں میں سے پہلا کام, اگر یہ چاہتے ہو کہ حسن خاتمہ ہو, قبر میں اچھا ساتھی ملے, قبر جنت کا باغ بنے, تو نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ 4 کام اور کرو. ان میں سے پہلا کام یہ ہے کہ آج سے اس بات کا عہد کر لو کہ زندگی کے آخری سانس تک جو لقمہ ہمارے پیٹ میں جائے گا وہ حلال کا, جس کا کھانا حلال, جس کا پینا حلال, جس کا کاروبار حلال, جس کی آمدنی حلال, اللہ رب العزت اس کی نمازیں بھی قبول کرے گا, اس کے روزے بھی قبول کرے گا, اس کا حج بھی قبول کرے گا, اس کی زکوٰۃ بھی قبول کرے گا, اور رزق حلال کی برکت سے حسن خاتمہ سے مالا مال فرمائے. آج مسلمان دنیا کمانے کی دوڑ میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی فکر میں ہے, لیکن میرے دوستوں اور ساتھیوں ایسا لگتا ہے کہ مسلمان کے دل سے حرام و حلال کا فرق مٹ چکا ہے. جس طرح ایک غیر مسلم سودی لین دین کے ذریعے سے اپنے کاروبار کو بڑھاتا ہے, مسلمان بھی اسی طرح سود لینے اور دینے میں مصروف ہے. غیر مسلم جس طرح جھوٹ بول کر, دھوکہ دے کر, بے ایمانی کر کے اپنے کاروبار کو بڑھانے کی فکر کرتا ہے, آج مسلمان بھی ان تمام برائیوں میں گلے تک دسا ہوا ہے. کیا موت کا خوف دل سے نکل گیا؟ کیا قبر کا خوف دل سے نکل گیا؟ کیا خدا کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف دل سے نکل؟ اللہ اکبر. میرے دوستوں اور ساتھیوں, کب وقت آ جائے اور کب خدا کے ہاں جانا پڑے کچھ پتہ نہیں. آج سے طے کرو کہ ہم تھوڑا کمائیں گے یا زیادہ کمائیں گے, انشاءاللہ حلال کا کمائیں گے.
حرام سے ہر قدم پر بچیں گے۔ میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ اپنے اخلاق اور کردار کو بہتر بنائیے اور رزق حلال کمانے کے لیے آپ ہاتھ پیر ماریے۔ اللہ رب العزت اس کی برکت سے آپ کے دشمنوں کو بھی آپ کا دوست بنا دے گا، غیروں کے دلوں میں بھی آپ کی محبت کو پیدا کر دے گا اور آپ کے لیے نجات کی راہوں کو کھول دے گا۔ ایک بات ذہن میں رکھو، اللہ نے ہم میں سے ہر ایک کی تقدیر بنائی ہے اور زندگی بھر کا رزق ہر شخص کی تقدیر میں اسی وقت لکھ دیا جس وقت وہ ماں کے پیٹ میں تھا۔ زندگی بھر کتنا ملے گا وہ لکھ دیا گیا، اس سے ایک لقمہ زیادہ نہیں ہم کما سکتے اور ایک لقمہ اس سے کم نہیں ہو سکتا۔ جتنا لکھ دیا ہے اتنا ملے گا، لیکن خدا نے ہمیں یہ اختیار دیا ہے کہ تقدیر میں لکھے ہوئے رزق کو چاہو تو حلال طریقے سے لے لو، چاہو تو حرام طریقے سے لے لو۔ آج سے طے کرو کہ ہم حلال طریقے سے لیں گے، انشاءاللہ حرام کو لات ماریں گے۔ کیوں بھائی تیار ہو اس کے لیے؟ بہت سے ساتھی کاروباری یہاں بیٹھے ہیں، بلکہ اکثریت انہی کی ہے جو کاروبار کرتے ہیں۔ میرے دوستوں، ایک دفعہ میں کلکتہ شہر گیا۔ کلکتہ بھی ایک کاروباری شہر ہے۔ وہاں کے لوگوں نے جنہوں نے مجھے بلایا تھا، انہوں نے ایک ایئر کنڈیشن ہال میں کلکتہ شہر کے تجار کا ایک پروگرام رکھا اور تاجروں کو وہاں جمع کیا اور عنوان تھا کہ اسلامی اصولوں کے مطابق تجارت اور بزنس کیسے کی جائے۔ شہر بھر کے تاجر ٹوٹ پڑے، پورا حال کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ میں نے گفتگو شروع کی اور اسلامی طریقے سے کاروبار کرنے کے فضائل، اجر و ثواب ذکر کیے اور وہ طریقے جو آج رائج ہیں ان سے بچنے کی تلقین کی، اور خاص طور پر یہ کہا گیا کہ سود کی لعنت سے اپنے جسم کو، اپنے کاروبار کو، اپنی اولاد کو بچاؤ۔ سود لینا بھی حرام ہے اور سود دینا بھی حرام ہے، شریعت نے اس کو حرام کہا۔ اس پر گفتگو ہو رہی تھی، ایک صاحب کھڑے ہو گئے، کہنے لگے مولانا صاحب میرا ایک سوال ہے۔ میں نے کہا کہو کیا سوال ہے؟ کہنے لگے آپ یوں کہتے ہیں کہ سودی لین دین حرام ہے اور ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، اس ملک میں کوئی بھی کاروبار آپ اسی وقت بڑھا سکتے ہیں جب بینک سے لون لیں اور کاروبار میں لگائیں، تبھی آپ اپنے کاروبار کو بڑھانے کے اوپر قادر ہوں گے۔ بغیر بینک سے لون لیے کوئی بڑا کام آپ کر ہی نہیں سکتے، اور آپ کہتے ہیں لون لینا، سودی قرض لینا حرام ہے، تو کیا ہم اپنے کاروبار کو بڑھائیں نا؟ یہ سوال کیا ہوگا۔ میں نے کہا آپ کا سوال پورا ہو گیا؟ ہاں پورا ہو گیا۔ میں نے کہا پہلے یہ بتاؤ کہ تم مسلمان ہو کہ نہیں؟ انہوں نے کہا نہیں میں مسلمان ہوں۔ میں نے کہا مسلمان ہو تو کلمہ پڑھو اور سن لو کان کھول کے، کاروبار کو بڑھانا فرض نہیں ہے، سود سے بچنا فرض ہے۔ اللہ نے جتنا تیری تقدیر میں لکھا ہے وہ ملے گا۔ تو اگر حرام کی طرف چلے گا تو خدا نے تیرے پاؤں ہاتھ تو نہیں پکڑ رکھے، جا، خدا کو تیری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ قرآن میں اعلان کرتا ہے وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ۔ اللہ کہتا ہے میں نے حق کو واضح کر دیا، تم میں سے جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے کفر کرے۔ خدا نے تیرا ہاتھ نہیں پکڑا ہے، لیکن خدا نے بتا دیا یہ حرام ہے یہ حلال ہے، اور جو تقدیر میں لکھا ہے وہ ملے گا۔ سود حرام ہے، کاروبار کو بڑھانا فرض نہیں ہے، سود سے بچنا فرض ہے۔ میرے دوستو آپ بھی اس بات کو ذہن میں رکھیں، اور میں ایسے بہت سے تاجروں کو جانتا ہوں جو سودی قرض لے کر کے اپنے پورے کاروبار کو ڈبو چکے، بربادی کی دہلیز تک پہنچ گئے اور تباہی نے ان کے گھروں کے دروازے نہیں کھولے۔ کیوں؟ جب خدا کی رحمت کے دروازے بند ہو گئے تیرے لیے تو پتا کامیابی کی دہلیز تک کیسے پہنچے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، ہم تھوڑا کمائیں یا زیادہ کمائیں، طے کرو کہ انشاءاللہ حلال طریقے سے کمائیں،
حرام سے بچیں گے. اور میں تمہیں یقین دلاتا ہوں تم نے تھوڑا کمایا حلال طریقے سے کمایا اللہ اس تھوڑے میں بھی برکت عطا فرمائے. اور تم نے بہت کمایا مگر حرام طریقے سے کمایا برکت کے دروازے بند ہیں. اللہ آزماتا ہے اور یقیناً خدا کی آزمائش پر جو کھرا اترتا ہے تو خدا کی رحمت کے دروازے اس کے لیے کھلتے چلے جاتے ہیں. اللہ کہتا ہے حرام کو لات مار, حرام سے اپنے منہ کو دور کر, حرام کاروبار سے اپنے آپ کو بچا. اے اللہ میں حرام کو چھوڑوں گا تو بہت سے موقعوں پر پریشانی میں مبتلا ہو جاؤں گا. خدا کہتا ہے میرے خوف سے چھوڑے گا تو فکر مت کر, پریشانیوں سے نکلنے کا راستہ غیب سے میں پیدا کروں گا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. میرے دوستوں اور ساتھیوں, اللہ رب العزت وعدہ کرتا ہے کہ تو نے میرے خوف سے حرام کو چھوڑا اور پھر پریشانیوں میں گھرا تو فکر مت کر, نکلنے کے راستے غیر سے میں پیدا کرتا چلا جاؤں گا اور تجھے ان راہوں سے رزق دوں گا جن کا خیال بھی تیرے ذہن میں نہیں خیال ہوگا. اللہ ہمارے ایمان کو مضبوطی عطا فرمائے. نوجوانوں میں تم سے خاص طور پر درخواست کروں گا کہ اپنی موت کی فکر کرو. جس دن روح نکلے گی اس دن کیا ہوگا, جس دن قبر میں جاؤ گے اس دن کیا ہوگا. تم نے دولت کمائی بیوی کے لیے, تم نے دولت کمائی اولاد کے لیے, تم نے دولت کمائی اپنے رشتہ داروں کے لیے, موت کے وقت ان میں سے کوئی تمہارے کام نہیں ہے. اپنی فکر کرو اور دوسروں کی فکر میں اپنی آخرت کو برباد کرنے والا سب سے بڑا کم نصیب انسان ہے. اگر یہ چاہتے ہو کہ اللہ حسن خاتمہ عطا فرمائے اور قبر میں بہترین ساتھی نصیب فرمائے, قبر کو جنت کے باغ میں تبدیل کرے, تو نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ 4 کام اور کرو. اس میں سے پہلا کام یہ ہے کہ آج سے یہ طے کر لو کہ زندگی کے آخری سانس تک جو کھاؤں گا, جو کماؤں گا وہ حلال ہوگا. کیوں بھائی اس پر عمل کرو گے انشاءاللہ. دوسرا, اگر یہ چاہتے ہو کہ اللہ حسن خاتمہ نصیب فرمائے اور قبر میں آپ کو ایک اچھا ساتھی ملے اور آپ کی قبر جنت کا باغ بن جائے, تو ایک دوسرا کام بھی کرو. نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ وہ دوسرا کام کیا ہے, وہ یہ ہے کہ آج سے اس بات کا عہد کر لو کہ زندگی کے آخری سانس تک جب بھی کسی کا حق میری طرف نکلے گا تو میں ایک ایک پائس کا حساب کر کے اس کے حق کو ادا کروں گا. جو دنیا میں دوسرے کے حق کو ادا کرتے کرتے دنیا سے جائے گا, اللہ اس کو حسن خاتمہ نصیب فرمائے گا اور قبر میں ایک اچھا ساتھی اس کو عطا فرمائے. اور اگر تو نے بھائی کا حق مار رکھا ہے, بہن کا حق مار رکھا ہے, کاروبار میں شریک پارٹنر کا حق دبا رکھا ہے, تو یاد رکھ تیری کوئی نیکی کل قیامت کے دن تیرے کام نہیں آئے گی. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میدان محشر میں کچھ لوگ وہ ہوں گے جو دوسروں کا حق مار کے آئیں گے, بھائی کا حق, بہن کا حق, رشتہ داروں کا حق, ساتھیوں کا, پڑوسیوں کا حق. تو اللہ رب العزت کیا کہے گا, کہے گا کہ جس کا حق مارا ہے اس کا حق ادا کرو. انسان کہے گا انا یا رب وقد ذهبت الدنیا, اے خدا میں کیسے حق ادا کروں, دنیا تو چلی گئی. تیرے پاس نمازیں بھی ہوں گی لیکن تیری نمازیں تیرے کام نہیں آئیں گی. اللہ رب العزت تیری نمازوں کو حقداروں میں تقسیم کر دے, تیرے روزوں کے اجر و ثواب کو حقداروں میں تقسیم کر دے, تیرے حج اور زکوٰۃ کے اجر و ثواب کو حقداروں میں تقسیم کر دے گا. تیرے ہاتھ کچھ نہیں لگے گا. اور اگر پھر بھی حق ادا نہیں ہوا تو حقداروں کے گناہ تیرے سر پر ڈال دیے جائیں گے. بتا بھاگ کے جائے گا تو کہاں جائے گا. میرے دوستوں اور ساتھیوں, میں ایک سوال کرتا ہوں, میرے سوال کا جواب دیں. کیا آج مسلمانوں کا حال یہ نہیں ہو گیا
کہ باپ مرتا ہے اور ابھی اس کا کفن بھی میلا نہیں ہوتا کہ اولاد میں جائیداد کے جھگڑے شروع ہو جاتے. بتاؤ ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ یہ جھگڑے کیوں ہوتے ہیں؟ غور کرو اس پر، جھگڑے کیوں ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم میں سے ہر ایک اپنا حق لینے کی کوشش کرتا ہے، کوئی بھی دوسرے کے حق کو ادا کرنے کی فکر نہیں کرتا. اگر آج ہم حق ادا کرنے والے بن جائیں تو جائیداد کے جھگڑے جڑ سے ختم ہو جائیں. کل قیامت کے دن خدا ہم سے یہ نہیں پوچھے گا کہ تو نے اپنا حق کیوں نہیں لیا تھا. خدا پوچھے گا تو یہ پوچھے گا کہ تو نے دوسرے کے حق کو ادا کیوں نہیں کیا تھا. میرے دوستو، حق ادا کرنے میں شیطان ہمیں ورغلانے کی کوشش کرتا ہے. میں آپ کو اپنا ایک واقعہ سناتا ہوں. دیکھو شیطان کس طرح دھوکہ دیتا ہے. آپ نے نام سنا ہوگا سورت شہر کا. یہاں کے لوگوں کا کام بہت ہے سورت سے. سورت میں 2 بھائی ہیں، بیوی ہیں دونوں، اور وہ بہت اچھے آرکیٹیکٹ ہیں، نقش آمیز ہیں. دونوں کا کاروبار ایک ساتھ تھا اور دونوں کا مجھ سے تعلق تھا. اتفاق سے دونوں میں اختلاف ہوا. میرے پاس مسئلہ آیا. میں نے کہا بھائی دیکھو، اگر ساتھ کام نہیں کر سکتے تو تم اپنی جائیداد کو تقسیم کر لو اور دونوں آدھا آدھا کام الگ الگ کر لو. اختلاف ختم ہو جائے گا اس طرح سے. وہ ان کا کاروبار تقسیم ہو گیا. اتفاق سے کچھ دن کے بعد میرا سورت جانا ہوا. ایئرپورٹ پر چھوٹا بھائی موجود تھا، بڑا نہیں تھا. چھوٹے نے مجھ سے کہا کہ بھائی صاحب نے مجھے میرا پورا حق نہیں دیا. تقسیم تو کر دیا مگر پورا حق نہیں دیا، کچھ حق میرا مار دیا. میں نے اس سے کہا بیٹھ گاڑی میں اور بھائی کے ہاں چلتے ہیں. ہم اسے لے کے سیدھے اس کے بڑے بھائی کے ہاں چلے گئے. ہم نے کہا بھائی آپ تو اللہ والوں سے تعلق رکھتے ہو، چھوٹے بھائی کا پورا حق کیوں نہیں ادا کرتے؟ جو اس کا حق بنتا ہے دے دو، کیوں تم نے تھوڑا کر روک لیا؟ تو وہ جواب کیا دیتا ہے؟ دیکھو یہ جواب عام طور پر مسلمان دیتا ہے. کہتا ہے مولانا صاحب اگر میں اسے سب کچھ دے دوں گا، پورا دے دوں گا، تو میں اپنی اولاد کو کیسے پالوں گا؟ میرے ہاتھ میں کیا رہ جائے؟ میں نے اس سے کہا کلمہ پڑھ. تو کہتا ہے اولاد کو تو پالتا ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ. اللہ کہتا ہے تم اپنی اولاد کو تنگی رزق کی وجہ سے، تنگ دستی کے خوف سے قتل مت کرو. کیوں؟ آگے کیا کہتا ہے؟ آگے کہتا ہے تیرا پیٹ بھی میں ہی بھرتا ہوں اور تیری اولاد کی پرورش بھی میں ہی کرتا ہوں. تو کہتا ہے میں اپنی اولاد کو کیسے پالوں گا؟ تو تھوڑا ہی پالتا ہے، پالنے والی ذات تو اللہ کی ہے. تو اس کا حق دے. ہر بچہ اپنی تقدیر اپنے ساتھ لے کے آیا. تو کون ہوتا ہے یہ کہہ رہا؟ میرے دوستو اس طرح کی الٹی سیدھی باتیں ہمارے ذہنوں میں شیطان ڈالتا ہے تاکہ ہم دوسرے کا حق ادا کرنے کے بجائے اس میں کوتاہی کریں. اور یاد رکھو جس نے کسی کا حق ادا کرنے میں کوتاہی کی اس کی کوئی عبادت خدا کے ہاں اس کو اللہ کی پکڑ سے نہیں روکے. نہ نمازیں اس کی کام آئیں گی، نہ روزے کام آئیں گے، نہ حج کام آئے گا، نہ زکوٰۃ کام آئے گی. کیوں؟ اللہ کہے گا تو نے میرا حق تو نہیں مارا ہے، میں تو بڑا رحیم و کریم ہوں، میں معاف کر دیتا، لیکن تو نے تو میرے بندے کا حق مارا ہے. اس لیے معافی مانگنی ہے تو بندے سے مانگ، میرے ہاں معافی کے سارے دروازے بند ہیں. میرے دوستوں اور ساتھیوں، آج سے طے کرو کہ جس کا جو حق ہماری طرف نکلے گا ہم ایک ایک پیسے کا حساب کر کے اس کو ادا کریں گے. جتنے ساتھی یہاں بیٹھے ہیں اگر ان میں سے کسی کی طرف بھائی کا حق، بہن کا حق، کاروبار میں شریک ساتھی کا حق یا پڑوسی کا حق نکل رہا ہے تو وہ اللہ کو گواہ بنائے اور یہ عہد کرے کہ اے خدا میں پہلی فرصت میں اس کو ادا کروں. تو نے ادا کرنے کا عہد کر لیا خدا سے، پھر یہاں سے اٹھا اور گھر گیا، لیکن رات کے 1 بجے ہارٹ اٹیک آیا اور تیرا انتقال ہو گیا. تجھے فرصت نہیں ملی، انتقال ہو گیا، لیکن تو نے ارادہ تو کر لیا تھا. مجھے اپنے رب سے یقین ہے کہ وہ کل میدان محشر میں حق ادا کرنے والوں کی فہرست میں تیرے نام کو شامل کر دے. تو ارادہ تو کر، پھر دیکھ خدا کی رحمت کے دروازے کیسے کھلتے.
میرے دوستوں اور ساتھیوں، مسلمان نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، مسلمان رمضان کے روزے بھی رکھ رہا ہے، مسلمان حج اور عمرہ بھی کر رہا ہے، لیکن حقوق کو ادا کرنے کی فکر نہیں کر رہا ہے۔ یہ ایسا گناہ ہے جو تیری ہر نیکی کو لے لے۔ اور دیکھ، یاد رکھ میری اس بات کو کہ حق حق ہے۔ جس طرح ایک مسلمان کے حق کو ادا کرنا لازم، اسی طرح ایک ہندو کے حق کو ادا کرنا بھی لازم ہے، عیسائی کے حق کو ادا کرنا بھی لازم، سکھ کے حق کو ادا کرنا بھی لازم۔ چاہے دین و دھرم کچھ بھی ہو، رنگ و نسل کچھ بھی ہو، برادری اور قومیت کچھ بھی ہو، جس کا حق ہماری طرف نکلے گا ہم پر لازم ہے کہ اس کو ادا کریں۔ میں تم سے پوچھتا ہوں کہ اگر ہندو کا حق ہماری طرف نکلا اور ہم نے اس حق کو دبا لیا، مار لیا، تو بتاؤ ہندو اسلام سے قریب ہوگا کہ دور ہوگا؟ ہم نے یہودی کا حق ہماری طرف نکلا، ہم نے اس پر قبضہ کر لیا اور ادا نہیں کیا، تو بتاؤ وہ اسلام سے دور ہوگا یا اسلام کے قریب ہوگا؟ ہمارے عمل سے کوئی شخص اسلام سے دور ہو تو خدا کی رحمت کا دروازہ ہمارے لیے بند ہو جائے۔ اس لیے اسلام اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ اپنا ہو کہ پرایا ہو، مسلمان ہو کہ غیر مسلم ہو، جس کا حق نکلے اس کے حق کو ادا کرو۔ یاد رکھو، اسلام کا ڈنکا ساری دنیا میں بج رہا ہے، اور آج سے نہیں، 1400 سال سے، اور 1400 سال پہلے جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا نعرہ بلند کیا مکے کی ایک پہاڑی پر چڑھ کے، آپ نے فرمایا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں لا الہ الا اللہ کہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ آواز مکے میں لگی، اس پر سوشل میڈیا نہیں تھا، اس پر موبائل نہیں تھے، ٹیلی ویژن اور ٹی وی نہیں تھے۔ یہ آواز مکے سے نکل کے مدینے میں پہنچی، مدینے سے نکل کے عرب کے قبائل میں پہنچی، اور عرب سے نکل کے عجم میں آئی، مشرق مغرب شمال و جنوب ہر جگہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا جھنڈا بلند ہوا۔ کس وجہ سے؟ صرف اخلاق اور کردار کی وجہ سے۔ اسلام جبر استبداد سے نہیں پھیلا، اسلام تلوار سے نہیں پھیلا، اسلام زور زبردستی سے نہیں پھیلا، اسلام پھیلا ہے تو بہترین اخلاق اور عمدہ کردار کے ذریعے پھیلا۔ آج مسلمان پریشان ہیں۔ یاد رکھو، اگر ہمارے اس دیش میں کچھ فرقہ پرست طاقتیں ہمارے خلاف آواز اٹھا رہی ہیں تو اس میں ہمارے لوز کردار کو بھی بہت بڑا دخل ہے۔ ہمیں اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نہیں کہتا، خدا کہہ رہا ہے کہ تمہارا کوئی دشمن نہیں ہے۔ یہ اللہ بڑی مصیبتیں آ رہی ہیں اور تو کہتا ہے کوئی دشمن نہیں ہے، تو کیوں آ رہی ہیں مصیبتیں؟ فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ رب ذوالجلال کہتا ہے کہ جو بھی مصیبت آ رہی ہے، جو بھی پریشانیاں تم پر ٹوٹ رہی ہیں، تو اس کی وجہ تمہارے اپنے برے کرتوت ہیں۔ تم اپنے کرتوت ٹھیک کر لو، خدا دشمنوں کے دلوں کو بھی پھیر دے۔ آؤ آج ہم طے کریں، جس کا جو حق ہماری طرف نکلے گا ہم ایک ایک پیسے کا حساب کر کے اس کو ادا کریں۔ مسلمانوں، تم اس دیش میں اب سے نہیں ہو، بہت پہلے سے ہو، اور تمہارے آبا و اجداد اور تمہارے پرانے لوگ جب اس دیش میں رہتے تھے تو یہی ہندو کہتے تھے یہ میاں جی ہیں، یہ میاں جی دنیا کا ہر نقصان برداشت کر سکتے ہیں لیکن کسی کا حق نہیں مار سکتے۔ یہ میاں جی ہیں، ان کی گردن کٹ سکتی ہے مگر یہ جھوٹ نہیں بول سکتے۔ اور آج انہی لوگوں کی اولاد ہم ہیں، ہم نے اپنے کردار اور کیریکٹر کو خراب کر دیا۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، آؤ ہم طے کریں، جب کسی کا کوئی حق ہماری طرف نکلے گا انشاءاللہ ایک ایک پیسے کا حساب کر کے اس کے حق کو ادا کر دیں گے۔ آج بھی اس گئے گزرے دور میں
جو مسلمان ایمانداری، سچائی اور اچھے اخلاق اور کردار کے ساتھ کاروبار کر رہے ہیں، آج بھی ہندو بہت سی برادریوں کے دلوں میں ان کے لیے عظمت ہے، محبت ہے، پیار ہے، عقیدت ہے، اور وہ ان کے پاس میرا شہر جو مراد آباد ہے وہ بھی ایک کاروباری شہر ہے، اور وہاں براز کا کام ہوتا ہے، ساری دنیا میں براز چلتا ہے۔ بہت سے مسلمان ایسے کاریگر ہیں جو ایمانداری سے کام کرتے ہیں، بڑے بڑے ہندو کارخانے داروں کا مال ان کے ہاتھ پڑا رہتا ہے، پیسے ان کے پاس رہتے ہیں، وہ کبھی ان سے سوال نہیں کرتے، اور وہ کہتے نہیں ہیں یہ اتنا مال پڑا ہوا ہے منگا لیجئے، اتنے پیسے ہی حساب کر لیجئے، بھائی تمہارے ہاں پڑا ہوا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں میرے اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے، کوئی فکر مت کرو، جب ضرورت ہوگی تو منگا لیں۔ کیوں؟ اسے یقین ہے کہ اپنی جان تو دے سکتا ہے مگر مجھے ایک پیسے کا نقصان نہیں پہنچا۔ یہی مسلمان کا کردار ہے، یہی مسلمان کا اخلاق ہے، یہی مسلمان کا کیریکٹر ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے اخلاق اور کردار کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ نمبر 3، میرے دوستو، اگر یہ چاہتے ہو کہ اللہ آپ کو حسن خاتمہ نصیب فرمائے، آپ کی قبر میں اچھا ساتھی ملے اور آپ کے قبر جنت کے باغ میں تبدیل ہو، تو ایک تیسرا کام نہیں کرو، اور وہ تیسرا کام کیا ہے؟ 3 چیزیں ہیں، ان کی حفاظت کرو۔ تیسرا کام یہ ہے کہ آج سے طے کر لو کہ زندگی کے ہر قدم پر ہم اپنی آنکھوں کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کریں گے۔ تمہیں کرو گے؟ اپنے کانوں کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کریں گے، اپنی زبان کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کریں گے۔ جس نے اپنی آنکھوں کی حفاظت کی، اپنے کانوں کی حفاظت کی، اپنی زبان کی حفاظت کی، اللہ رب العزت اس کو حسن خاتمہ نصیب فرمائے اور قبر میں اس کو بہترین ساتھی عطا فرمائے، اس کی قبر کو جنت کے باغ میں تبدیل کر لے۔ یہ اتنے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، ہر ایک کی جیب میں ملٹی میڈیا موبائل ہے۔ ہمارا یہ نوجوان اس موبائل کے غلط استعمال کے ذریعے تباہی اور بربادی کے گھاٹ اتر رہا ہے۔ رات میں اپنے کمرے میں بیٹھ کر دروازے کی کنڈی لگا کر موبائل ہاتھ میں لے کر کے، اور جو چاہتا ہے سنتا ہے، جو چاہتا ہے دیکھتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تو مطمئن ہے کہ نہ باپ دیکھ سکتا ہے، نہ ماں دیکھ سکتی ہے، نہ بھائی دیکھ سکتا ہے، نہ بہن دیکھ سکتی ہے، تو مطمئن ہے، لیکن تو بھول گیا کہ 70 پردوں کے پیچھے بھی تیرا رب تجھ کو دیکھ سکتا ہے۔ بتا اس رب کو کل کیا نہیں دکھائے گا؟ اس رب کو کیا جواب دے گا؟ تیرے کان میں لیڈ لگی ہے، گانے چل رہے ہیں، باپ برابر سے گزرتا ہے، پوچھتا ہے بیٹا کیا سن رہا ہے؟ تو کہتا ہے قاری باسط کی قرات سن رہا ہے۔ تو نے باپ کو دھوکہ دے دیا، مگر بتا زمین و آسمان کے مالک کو کیسے دھوکہ دیا؟ میرے دوستوں اور ساتھیوں، یہ زبان ہے، اس کو غلط استعمال سے بچاؤ، دھوکے سے بچاؤ، جھوٹ سے بچاؤ۔ جس نے اپنی آنکھوں کی حفاظت کی، اپنے کانوں کی حفاظت کی، اپنی زبان کی حفاظت کی، اللہ رب العزت اس کو بری موت سے بچائے گا اور اس کو قبر میں اچھا ساتھی نصیب فرمائے گا اور اس کی قبر کو جنت کے باغ میں تبدیل کر دے گا۔ ورنہ ہوگا کیا؟ میرے دوستو، ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ نام اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ ہم کیا سن رہے ہیں؟ نام اعمال میں تیار ہوگا۔ ہم کیا بول رہے ہیں؟ ہمارا پورا بایو ڈاٹا تیار ہے، کمپیوٹر میں ہر چیز موجود ہے، صرف ایک مرتبہ کلک کرنے سے پورا بایو ڈاٹا نکل آتا ہے۔ یہ ہمارے کمپیوٹر کا حال ہے۔ اللہ میاں کا کمپیوٹر تو اس سے بہت زیادہ ایڈوانس ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ فرماتا ہے دنیا میں جتنے لوگ آئے ہیں میں قیامت کے دن سب کا حساب لوں گا۔ یہ لمیاں اربوں خربوں انسانوں کا حساب لے گا تو کتنے سال لگیں گے؟ فرماتا ہے نہیں، ان اللہ سریع الحساب، پلک جھپکنے میں حساب ہو جائے گا۔ اللہ کے ہاں تو سب کچھ موجود ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر انسان کا کچا چٹھا خدا کے ہاں تیار ہے، اور کل نام اعمال ہاتھوں میں آئے گا۔ جوانوں سنو، نام اعمال ہاتھ میں آئے گا، کتنے گناہ کیے سب لکھے ہوئے ہیں۔ بہت سے لوگ زبان درازی دنیا میں بھی کرتے تھے، اللہ میاں کے سامنے کھڑے ہو کے بھی کریں گے، اور کیا کہیں گے؟ اے خدا، یہ نام اعمال کسی دشمن نے تیار کر لیا ہوگا، میں تو بڑا پاک و پوتر آدمی ہوں، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ نام اعمال کو جھٹلائے گا تو اللہ کیا کہتا ہے؟ فرماتا ہے اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون۔ اللہ کہتا ہے آج تھوڑی دیر کے لیے میں تیری زبان پہ تالا لگا دوں، تیری زبان بند ہو گئی، اب تیرے ہاتھ بولیں گے کہ تو نے ان ہاتھوں سے کون کون سا گناہ کیا، اب تیرے پیر بولیں گے کہ ان پیروں سے تو کہاں کہاں گناہوں کی جگہ گیا۔ اور اتنا ہی نہیں، اللہ دوسری آیت میں اور وضاحت کرتا ہے، فرماتا ہے حتی اذا ما جاؤوها شہد علیہم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون۔ اللہ فرماتا ہے اے انسان، تیری زبان کو خدا تھوڑی دیر کے لیے بند کرے گا تو تیری آنکھیں بولیں گی کہ ان آنکھوں سے تو نے کون کون سی پکچریں دیکھی، تیرے کان بولیں گے ان کانوں سے تو نے کون کون سے گانے سنے، تیرے جسم کا ایک ایک روح تیرے خلاف گواہی دے گا۔ بتا بھاگ کے جائے گا تو کہاں جائے گا؟ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، انسان بڑے حیران ہو کے اپنے ہاتھوں کو دیکھے گا، اپنے پیروں کو دیکھے گا، اپنے جسم کو دیکھے گا، وہ کہے گا اے ہاتھ تو میرا ہاتھ ہے، تو دنیا میں بولتا نہیں تھا، تو میرا پیر ہے، تو دنیا میں بولتا نہیں تھا، اور آج بول رہا ہے میرے خلاف بول رہا ہے۔ ارے بے وقوف، یہ تیری بھول ہے، یہ ہاتھ تیرا نہیں ہے، تیرے پاس ضرور ہے، مگر اس ہاتھ کا مالک تو وہ ہے جس نے اس کو بنایا ہے، تو مالک نہیں ہے۔ یہ آنکھ تیرے پاس ہے ضرور، لیکن اس آنکھ کا مالک تو وہ ہے جس نے آنکھ کو بنایا ہے۔ انسان کے آقا اس کو جواب دیں گے کہ ہمارے خالق و مالک نے ہم کو حکم دیا کہ بولو، تو ہم بولنے لگے۔ وہ چاہے تو پتھر کو زبان دے دے، وہ چاہے تو درخت کو زبان دے دے، وہ چاہے تو جانور کو زبان دے دے۔ انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، ہر چیز کو بولنے کی طاقت وہ دے سکتا۔ اس نے ہم سے کہا بولو، ہم بولنے لگے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، آج سے طے کرو کہ ہم اپنی آنکھوں کو گناہوں سے بچائیں گے۔ جب گناہ کرنے کا ارادہ کرو اور آنکھ سے گناہ کرنے کا جی چاہے تو یہ سوچ لیا کرو کہ اس آنکھ کا مالک میں نہیں ہوں، خدا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ اس نے میری آنکھ کی روشنی کو چھین لیا تو پھر کیا ہو؟ اس ہاتھ کا مالک میں نہیں ہوں، خدا ہے، اگر وہ مجھے اپاہج اور مفلوج کر دے تو کیا ہو؟ میرے دوستوں اور ساتھیوں، اگر تم یہ چاہتے کہ اللہ رب العزت حسن خاتمہ کی دولت عطا فرمائے اور مرنے کے بعد قبر میں اچھا ساتھی نصیب فرمائے اور قبر کو جنت کے باغ میں تبدیل کر دے، تو تیسرا کام یہ کرو کہ آنکھوں کی حفاظت کرو، کانوں کی حفاظت کرو اور اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ کیوں بھئی کریں گے انشاءاللہ؟ جس نے ان تینوں چیزوں کی حفاظت کی، اللہ رب العزت بری موت سے اس کی حفاظت کرے گا، اس کو قبر میں برے ساتھی سے بچائے گا، اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے گا۔ آخری چیز کو مرنا تو ہے ایک دن، جنازے اٹھنے ہیں ایک دن، قبر میں جانا ہے ایک دن، ابھی سے اس کی تیاری کر۔ اور آخری ایک کام اور کر لو میرے دوستوں اور ساتھیوں، میں اس کام کو شروع کرنے سے پہلے ایک بات جو مولانا خورشید صاحب فرما رہے تھے اس کی طرف بھی توجہ دلاؤں کہ جس طرح یہ ہاتھ ہمارا نہیں ہے، اس کا مالک وہ ہے جس نے بنایا ہے، آنکھ ہماری نہیں ہے، مالک وہ ہے جس نے بنایا ہے،
کان ہمارے نہیں ہیں، مالک وہ ہے جس نے بنایا. اسی طرح یہ جان جو ہمارے جسم میں ہے یہ بھی ہماری نہیں ہے، مالک وہ ہے جس نے بنایا. اسی لیے شریعت اگر یہ چاہتے ہو کہ اچھی موت مرو، حسن خاتمہ نصیب ہو اور قبر میں اچھا ساتھی ملے اور اللہ آپ کی قبر کو جنت کے باغ میں تبدیل کر دے، تو ایک چوتھا کام ہے میرے دوستوں اور ساتھیوں. کو چوتھا کام کیا ہے؟ آج سے اس بات کا عہد کر لو کہ زندگی کے آخری سانس تک اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر عمل کرنا. جو نبی کی سنت پر عمل کرتے کرتے دنیا سے جائے گا، اللہ رب العزت اس کو حسن خاتمہ نصیب فرمائے گا، سوء خاتمہ سے اس کی حفاظت کرے گا، اس کو قبر میں ایک اچھا ساتھی نصیب فرمائے گا اور اس کی قبر کو جنت کے باغ میں تبدیل کر دے گا. یہ سیرت کے عنوان سے جلسہ ہو رہا ہے. یاد رکھو آپ کی سیرت کا سب سے بہترین پہلو آپ کی وہ سنتیں ہیں جس پر عمل کر کے آپ نے دکھایا ہے. ایک شخص سیرت کے عنوان سے باتیں کرے، آپ کے سامنے واقعات کو پیش کرے، قصے اور کہانیوں کو ذکر کرے اور نبی کی سیرت کو اپنانے کی تلقین نہ کی جائے تو یاد رکھو ان جلسوں کا مقصد فوت ہو جائے. نبی کی سیرت کا سب سے اہم پہلو آپ کی وہ سنتیں ہیں جن پر آپ نے عمل کیا اور امت کو عمل کی ترغیب دی ہے. نبی کریم علیہ السلام سے سچی محبت جس کے دل میں ہوگی وہ آپ کی سنتوں پر عمل کر کے خوشی حاصل کرے گا، اور جو آپ کی سنتوں کو چھوڑے یاد رکھو وہ اس کا دل آپ کی محبت سے خالی ہے. میرے دوستو آج دنیا میں کچھ قومیں ایسی ہیں جو بڑی ترقی کر رہی ہیں. آپ دیکھیے یہودیوں کو، آپ دیکھیے عیسائیوں کو، آپ دیکھیے جرمن قوم کو. یہ وہ قومیں ہیں جو بڑی ترقی کر رہی ہیں. وجہ کیا ہے؟ یہ تو غیر مسلم قومیں ہیں، یہ ترقی کیوں کر رہی ہیں؟ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ ترقی کی وجہ کیا ہے. یاد رکھو نبی کے بتائے ہوئے راستے پر اور آپ کے بتائے ہوئے طریقے پر اور آپ کے بیان کردہ اصول کو اپنا کر کے جو قوم بھی زندگی گزارے گی ترقی کے راستے اس کے لیے کھلتے چلے جائیں گے. اگر وہ مسلمان ہے تو دنیا میں بھی ترقی کرے گی، آخرت میں بھی ترقی کرے گی. اور اگر وہ قوم مسلمان نہیں ہے تو نبی کی سنتوں کی برکت سے انہیں دنیا کی ترقی ملے گی، اگرچہ وہ آخرت میں ناکام رہیں گے. یہ قومیں نبی کی سنتوں اور آپ کے اصولوں کو اپنا کر کے اپنی زندگی ان کے مطابق گزارنے کی کوشش کر رہی ہیں. اسی لیے اللہ نے ان کے لیے ترقی کے راستے کھول دیے. اور ہم مسلمان ہو کر نبی کی سنت سے دور ہیں. ہمارے پاس قرآن ہے، ہمارے پاس حدیثیں ہیں، ہمارے پاس شریعت ہے، ہمارے پاس اسلام ہے، لیکن نبی کی سنت نہیں ہے. اسی لیے کامیابی کے دروازے نہیں کھل رہے. میرے دوستوں اور ساتھیوں کتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں جن کے چہروں پر داڑھیاں نہیں. میں ان ساتھیوں سے پوچھتا ہوں کہ آپ نے کس کی نقل اتاری؟ ہم داڑھی کو منڈوا کر کے کھرچ کر کے نبی کی سنت کو نالیوں میں بہاتے ہیں. کس کی نقل اتارتے ہیں؟ ہم ماڈرن بننے کے لیے کبھی یہودیوں کی نقل اتارتے ہیں.